السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص طور پر انہی دنوں میں، کیونکہ اب جو منتھ چل رہا ہے وہ عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو دوستو، عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولے گا، تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک جلدی سے اور بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تو دوستو، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو دوستو، آج ٹوڈے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی نیت کے بارے میں، اس میں آپ نے نیت کیسے کرنی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ تو دوستو، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ دوستو، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کتنی تکبیریں ہیں یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، فرسٹ آف آل نیت ہوتی ہے، کیونکہ سب چیز کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے، اور نیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل سے پاک ہو۔ تو نیت دل میں کی جاتی ہے، دل کے اندر کی جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج عید الاضحیٰ ہے اور ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ آپ کا مائنڈ میں آ جائے گا کہ آج عید الاضحیٰ ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ کی نیت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو یہ ایک قسم کی آپ کے دل کے اندر یا آپ کے مائنڈ کے اندر نیت ہو گئی نا۔ دوستو، دوسری ہوتی ہے وہ ورڈز میں ہوتی ہے، جو نماز شروع ہونے سے پہلے امام بتاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے دوستو، جب آپ نیت کریں گے تو نیت اس طرح سے کریں گے: نیت کرتا ہوں نماز عید الاضحیٰ کی 2 تکبیر، نماز عید الاضحیٰ، اور 7 زائد 6 تکبیر ہوں گے۔ تو دوستو، یہ کہہ کر تو منہ طرف خانہ کعبے کو، بندگی اللہ پاک کی، اور پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ جب آپ یہ نیت کر لیں تو آپ نماز کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، آپ نماز کے لیے تیار ہیں تو آپ نے یہ نیت کر لی ہے۔ تو دوستو، ایک بات اور بتاتا چلوں، جب نماز شروع ہونے سے پہلے آپ کو امام بھی بتائے گا کہ اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو دوستو، وہ آپ کو یہی بتائے گا، نیت کے بارے میں پوری نیت بھی بتا سکتا ہے، تو یہ بھی بتا سکتا ہے۔ تو آپ نے جو پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے، نیت کر لینی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ نیت کے فوراً بعد ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے تو امام اللہ اکبر کرے گا۔ امام 3 زائد تکبیریں پڑھے گا، 3: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ دوستو، جب وہ تیسری تکبیر پر آئے گا تو وہ سورۃ الفاتحہ شروع کر دے گا، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ۔ تو اس کے ساتھ وہ ایک سورت بھی ملائے گا امام۔ تو اس کے بعد پھر وہ رکوع میں جائے گا، پھر قیام، تسمیہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں جائے گا۔ تو پھر جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوستو، دوسری رکعت میں وہ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر ساتھ سورت ملائے گا، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اس کے بعد پھر وہ 3 زائد اور تکبیریں پڑھے گا۔ تو دوستو، اس طرح سے ہماری 6 تکبیریں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ 3 ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی ہیں اور 3 ہم نے دوسری رکعت میں پڑھی ہیں۔ تو دوستو، جب امام سورۃ الفاتحہ بھی کمپلیٹ کر لے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی کمپلیٹ کر لے گا تو وہ 3 تکبیریں پھر پڑھے گا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جب وہ چوتھی مرتبہ کہے گا اللہ اکبر تو وہ سیدھا رکوع میں جائے گا۔ تو دوستو پھر سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنی دوسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو دوستو یہ تھا عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ جب یہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد دعا کی جائے گی۔ آپ جب دعا مانگ لیں گے، دعا کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا، پھر آپ نے غور سے خطبے کو سننا ہے، پھر آپ اپنی رسم و رواج کے مطابق عید الاضحیٰ ایک دوسرے کو رشتہ داروں وغیرہ کو ملنا اور قربانی کرنا وغیرہ، اس طرح سے پھر آپ یہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو دوستو اور نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ نماز جمعہ میں پہلے خطبہ کیا جاتا ہے، پھر جماعت کی جاتی ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نماز کمپلیٹ کر کے پہلے دعا مانگیں گے، پھر خطبہ ہوگا، آپ سنیں گے۔ تو دوستو یہ ٹاپک میرا ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مہینہ ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ آپ سے جتنا ہو ان 10 دنوں میں آپ عبادت کریں۔ ویسے تو ہر دن قیمتی انسان کے لیے زندگی ختم ہوتے جا رہی ہے، تو دوستو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجو، صحابہ کرام اجمعین وغیرہ، علماء کرام، انبیاء کرام، اہل بیت، امام حسن، امام حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب پر درود و سلام بھیجیں، سب کا ذکر کریں۔ تو دوستو اس مہینے کے اندر جس طرح اس مہینے کو نام دیا گیا ہے عید الاضحیٰ کا، وہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے اندر ایک قربانی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا اللہ کی راہ میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو دوستو ایک پیرنٹس کے لیے، ایک والد کے لیے اولاد سب سے بہترین ہوتی ہے، اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام موصول ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا مجھے سب منظور ہے، مجھے قبول ہے، مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پسند ہے، مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں۔ تو دوستو اس مہینے میں یہی مقدس چیزیں ہیں، اور نبیوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کو بہت بڑا اجر دیا ہے۔ تو دوستو آپ بھی عبادت کریں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اور دوستو لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا، میں اپنے لیکچر کا اینڈ کر رہا ہوں کہ اگر میرے اس لیکچر کے اندر مجھ سے کوئی بھی غلط بات ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے میں نے نیت کا غلط بتایا ہو، یا تکبیر کے بارے میں غلط بتایا ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو پلیز آپ مجھے کمنٹس میں یا مجھے آپ پرسنلی بھی میسج یا اگر کال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس جگہ پر غلط ہو، تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا دوستو۔ تو دوستو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، تو میں اپنی غلطی کو سدھاروں گا جو میری غلطی ہوگی۔ دوستو اس طرح سے میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ کا فرینڈز شہزاد عزیز۔